بلا کہیں تاخیر جے ماہن وقت مولانا قاری کریم اللہ جنرل سیکریٹری العزیز ویلفیئر ٹرسٹ اے جنرل سیکریٹری جمعیت علماء اسلام یونٹ مولانا محمد ہاشم چوہان رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے گزارش کندم چند جھلکیوں شہداء اسلام جو اساں کے بدھائیں چند جھلکن جے لائے مولانا قاری کلیم اللہ کے گزارش آہے ہوا چند تمہیں اساں جے ساموں پانجے خیالات اظہار فرمائے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدی. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. صدق اللہ العظیم. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مت دینا، اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مت دینا. بھیڑ میں اگر سست چلو گے تو بچھڑ جاؤ گے. سامعین محترم، عزیز ملت، میرے دوست، میرے ساتھی، اس جامعہ مخزن علوم حمادیہ کے اندر شہید اسلام مظلوم کربلا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے. اس سے پہلے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، جس آیت کا بھی ایک جز پڑھا، چھوٹا سا دو. اس میں اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہیں پہ بھی نام نہیں لیا. محمد کا کہیں پہ بھی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نام نہیں لیا. کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی واللیل، اور اس کی قسمیں کھا کھا کے ہمیں سمجھایا کہ دنیا عارضی ہے، یہاں عارضی زندگی جینی ہے، آگے کی زندگی بقا ہے. تو اللہ نے یہاں پہ کیا بات آئی، کیا وجوہات تھے جو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو، اپنے محبوب کو نام لے کر مخاطب کیا. اس وجہ سے اللہ کو پتا تھا 1400 سال بعد کوئی قوم اٹھے گی، صحابہ کے بارے میں کچھ کہے گی. تو اللہ نے مخاطب ہو کے کہا پوری امت مسلمہ کو کہ تم آپس میں بھائی ہو. جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ آپس میں بھائی ہیں اور آپس میں جھگڑتے نہیں ہیں. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، ایسی مثال دی، اگر جسم میں مجھے کان میں درد ہو آنکھیں برسیں گی، ناک میں درد ہو آنکھیں برسیں گی، بخار آ جائے آنکھیں برسیں گی. اسی طرح اللہ نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی کہا اور مخاطب کیا. کبھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک جنگ پہ جا رہے ہیں، جنگ کے دوران کافی صحابہ اکرام شہید ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں، شہادت ہے مقصود، شہادت ہے مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، شہادت مومن کا مقصد ہے. شہادت اللہ نے قوم کے لیے، قوم پہ ایک زکوٰۃ مقرر کی ہے. کسی مالدار کی زکوٰۃ
زکوٰۃ اس کے پیسے سے 2.5% نکالی جاتی ہے، لیکن امت مسلمہ جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں میں ایک کامن بات رہی، ایک بات سب میں ایک جیسی رہی، جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے انبیاء علیہ السلام کو ایمان کی آنکھ سے دیکھا وہ صحابی ہے۔ لیکن صحابی ایسے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا، پہلے ایمان کی حالت سے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ ہوتا ہے کہ شہادت میں ایک جنگ میں ایک صحابی شہید ہوتا ہے، دوسرا شہید ہونے والا ہوتا ہے، وہ ساتھی پانی کی پیاس سے مبتلا ہوتے ہیں۔ اکثر موت کی حالت میں، موت کی شدت میں پیاس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، زبان خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، پورے جسم سے جب روح نکلتی ہے تو زبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا مجھے مسواک لگا کے جو نا چبا کے دو، میری زبان خشک ہو رہی ہے۔ یہ تو پیغمبر ہے، صحابہ اکرام کی بھی آخری کشمکش ایسے تھے۔ تو ایسی محبت بھری میرے دوستو، ایسی محبت بھری کہ ایک کہتا ہے اس کو مجھ سے زیادہ پیاس لگی ہوگی، اس کے پاس پیالہ لے کے جاؤ، اگلا کہتا ہے اس کے پاس پیالہ لے کے جاؤ، اگلا کہتا ہے اس کے پاس پیالہ لے کے جاؤ۔ ایسے چلتے چلتے کئی مقام تک پیالہ گیا، پھر واپسی اسی کے پاس آیا، پہلا بھی شہید آخری بھی شہید۔ اتنی محبت ہو چکی تھی، اتنی محبت کے باوجود جب شہادت، اللہ نے شہادت کا رتبہ بیان کیا، اللہ نے شہادت کا رتبہ کس طرح بیان کیا۔ دنیا کے اندر اگر آنکھ بند ہو جائے، آنکھ بند ہونے کے بعد ہم غسل کرواتے ہیں، غسل کروانے کے بعد دفناتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میت کا ہم نے جنازہ پڑھوایا ہے۔ میت مردہ جب تک سانس چل رہی ہے، جسم چل رہا ہے، بندہ کسی چیز کا جنرل سیکرٹری ہے، بندہ چیز کا جو نا اس وقت صدر ہے، بندہ گھر کا کفیل ہے۔ جب آنکھ بند ہو جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ میت ہے، اس کو جلدی دفنایا جائے۔ لیکن اپنے شہید کا اللہ نے رتبہ کیسا بلند کیا، اپنے شہید کا مقام کیسے بلند کیا۔ اللہ نے شہادت، ایک بات سن لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم، اللہ نے 2 راستے دیے۔ اللہ کی نعمتوں میں 2 ایسی نعمتیں ہیں، پہلی نبوت، دوسری شہادت۔ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گئی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی خنزیر، اگر کوئی بدماش، بدبخت دعویٰ کرتا ہے تو اس کا انجام بھی وہی ہوتا ہے جیسے مرزا غلام کا ہوا تھا، ایسے ہی انجام ہوتا ہے۔ واش روم کے منہ میں اس کی جو نا موت ہوئی۔ دوسرا طریقہ ہے، اللہ نے راستہ کھول رکھا ہے شہادت، اور شہادت کے لیے بھی ایک اصول اللہ نے رکھا ہے۔ کوئی بندہ کسی کے ہاتھ میں ہتھیار دے کے یہ نہیں کہہ سکتا مجھے مارو، وہ شہادت نہیں، خودکشی ہے۔ خودکشی کو اللہ نے حرام کیا۔ شہادت کا مرتبہ کیسا بلند و بالا اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ نے شہید کو زندہ قرار دیا۔ ہم تو مرنے والے کے لیے بھی 72 گھنٹے ہوتے ہیں، 72 گھنٹے غم کے، جو مر جاتا ہے، لیکن شہید زندہ، وہ جاویندہ ہے۔ شہید کے لیے غم نہیں منایا جاتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت مٹی کے جانے کے بعد کس طرح زندہ ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو اسپیکر آپ کا چل رہا ہے، یہ اسپیکر آپ کا بجلی کے ساتھ کنیکٹ ہے، ان کی جو وائریں آ رہی ہیں یہ بجلی کے ساتھ کنیکٹ ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں جو نا کہیں نہ کہیں کوئی ایسی خامی آتی ہے، جیسے لوہے کی ایک طرف سے بجلی لگا دی جائے، دوسری طرف کو پکڑو کہیں پہ بھی رکھا ہو، اس کی ارتھ آئے گی، اس کی کرنٹ آئے گی۔ اسی طرح اگر لوہے کو بیچ میں سے کاٹ دو، لوہے کو بیچ میں سے کاٹ کے اس کے بیچ میں کوئی ربر رکھ دو، پھر دوسرے کونے پہ ہاتھ رکھو، کبھی بھی نہیں آپ کو ارتھ آئے گی۔ اسی طرح انسان کا وجود زمین کا بنا ہوا ہے، اگر چاہے وجود خاک میں کیوں نہ مل جائے، اگر چاہے وجود خاک کا مٹی میں ہی مل جائے، لیکن اللہ رب العزت پھر بھی اس کے قلب کو زندہ رکھتا ہے۔
جو ذکر کر کے جیسا کہ میرے پہلے دوستوں نے فرمایا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید مظلوم شہید ہیں 40 دن تک پانی نہیں ملا بڑی عید جو قربانی کی عید آتی ہے انہوں کے گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ظالموں نے اتنا جبر کیا مدینے کی گلیوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے جاتے ہیں حضرت عثمان سے اجازت لیتے ہیں سیدنا عثمان یہ کنواں آپ نے خرید کے دیا ہے مجھے اجازت دو میں تلوار اٹھاؤں اس کنویں کا پانی آپ کے گھر تک پہنچاؤں حضرت عثمان کہتے ہیں نہ کرنا میری وجہ سے مدینہ المنورہ میں جو پہلے یثرب تھی نبی کی ہجرت کے بعد اس کا نام مدینہ المنورہ بنا مدینہ المنورہ میں میری وجہ سے کوئی خون ریزی نہیں ہو اور مورخین نے لکھا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری دن تھا صبح کی افطاری صبح کی سحری کر کے اپنی بیوی اپنی زوجہ محترمہ کو کہتے ہیں آج تو میں نے سحری کر لی لیکن افطاری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروں گا بیوی زارو قطع رونے پڑی انسان ہے محبت میں آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اپنا جسم پیٹا اس نے واویلے کیے اس نے کوئی ایسا جو ہے اسلام میں اللہ رب العزت نے صبر کی تلقین دی ہے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو غیر اسلامی ہو لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں ذکر آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا میرے مولا میرے رہبر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گیٹ پہ پہرا دے رہے اب بتاؤ مجھے کون سی دشمنی کون سی یہاں تو محبت دکھ رہی ہے میرے گھر کے باہر میرے بھائی میرے محترم میرے محسن کوئی پہرا دے میری جان کو خطرہ ہو یا یہاں پہ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی عبداللہ چوہان دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں ہم کھڑے رہیں 24 گھنٹے شاید وہ بیمار ہو جائے یا شاید اس کو کوئی تکلیف آ جائے کوئی قتل کرنے آ جائے ہم آگے پیش ہوں اس میں ہم جھگڑے نہیں کیے کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے اگر پہرا دے رہے ہیں تو اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے لہذا دوستو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا اللہ نے شہادت کو وہ مقام دیا ہے اللہ نے شہادت کو وہ مقام دیا ہے شہید ہونے سے پہلے انسان کو تکلیف دیکھنے میں دنیا میں ہوتی ہوگی سمیہ رضی اللہ تعالی اسلام کی پہلی شہید بوریا عورت ہے مشرکین مکہ نے جب اسے اونٹوں سے باندھا اونٹ سے ایک پاؤں دوسری طرف سے دوسرا پاؤں جب سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین مکہ نے باندھا تو اس وقت تکلیف ہوئی ہوگی لیکن کرامات بتاؤں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آئی کہا مجھے اس کی تکلیف نہیں ہوئی مشرکین مکہ نے جب اونٹوں کو بھگایا بیچ میں سے کٹ گئی تو اللہ رب العزت کی جو زیارت کا مزہ تھا خدا کی قسم شہادت میں نہیں ہے اسی وجہ سے دنیا سے جانے کے بعد بھی شہید کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج میں شہید ہو کے پھر دوبارہ تیری دیدار کروں پوری دنیا کائنات سے اور کوئی لذت نہیں جو شہادت کی اس دیدار میں مزہ ہے اسی طرح میرے محترم دوستو اللہ رب العزت نے وقتاً بوقتاً شہادت کے مقام بناتا رہا یکم محرم الحرام کو ذوالحجہ 18 کو اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دے کے بتا دیا اگر شہید اسلام میں امن ہے اسلام میں ایمان میں امن ہے اسلام میں سلامتی ہے سلامتی اور امن تب آتا ہے جب قوم زکوٰۃ نکالتی ہے پیسہ تب پاک ہوتا ہے جب قوم زکوٰۃ نکالتی ہے ایمان والے
جب شہید ہوتے ہیں تمہاری اور ہماری زکوٰۃ نکلتی ہے۔ ذوالحجہ 18 کو سب سے بڑا مظلوم سیدنا عثمان ذی النورین ہے۔ پھر یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ ٹائم نہیں ہے، مختصر بات کرتا چلوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا شہید کرنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا، مسجد کی صف میں ضرور کھڑا تھا، منکر تھا، ابو لولو الموجوسی تھا، ہمارے اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ جب مسلمانوں نے اسے پکڑا، جب اس نے زہریلا خنجر سیدنا تعالی عنہ کے جسم اطہر پہ اس نے گھسایا ظالم نے، تب سیدنا عمر فاروق نے اپنی نماز کسی اور کو دے کر سائیڈ میں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد میں بندوں نے پکڑا، جب پوچھا کوئی مسلمان تو نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، مسلمان نہیں کوئی منافق ہی ہے۔ اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی منافقوں نے بلا کے شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد واویلا کیا۔ میرے محترم دوستو، اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے، ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ شہادت جیسا رتبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ہی ہویا قاری کلیم اللہ صاحب